جی، مسعود بن سعد بن سلیمان لاہوری، اصلی تعلق تو ان کا ہمدان سے ہے، اور وانتقل منہا والدہ الی لاہور حیث ولد مسعود، اور جس وقت مسعود پیدا ہوا تو ان کے والد نے ہجرت کی وہاں سے اور وہ لاہور منتقل ہو گئے۔ وتعلم وتولی بعض الاعمال السلطانیہ، اس نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد بہت سارے حکومتی مناصب پہ بھی قائم ہوا، فائز ہوا۔ ثم کان ممن یناد سیف الدین محمود بن السلطان ابراہیم، اور پھر اس کے بعد وہ ان کے نادین میں ہم نے پڑھا تھا یہ لفظ علم البلاغہ میں، جب میں نے آپ کو ایک شعر کروایا تھا وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا تھا نادی کا، تو اس کے اندر مجاز میں ہوا تھا نا استعمال، یاد آ گیا ہوگا شاید آپ کو۔ نادی کا لفظ نادی بول کر مجلس مراد لی ہے، بلکہ قرآن میں استعمال ہوا نا، کس طرح تھا؟ سند فلیدعو نادیہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ، تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن نے مجازن کہا ہے فلیدعو نادیہ، تو مراد کیا ہیں؟ اہل نادیہ، یعنی وہ مجلس والے مراد ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا، بمن ینادم سیف الدین محمود بن سلطان ابراہیم، تو ان کے ہم نشینوں میں تھا یہ۔ تو وہ فی سنہ، یہ تقریباً 515 میں اس کی وفات ہوئی جی، اور اس کی وفات کہاں پہ ہوئی؟ کیلانائی میں ہوئی، وہیں پر جو ہے یہ لابث فی السجن 20 سنہ، 20 سال وہاں یہ قید بھی رہا، اور اسی دوران اس نے قرآن پاک حفظ کیا، اشعار اور شاعری سیکھی، اور کہتے ہیں کہ یہ 3 زبانوں کا شاعر تھا، عربی کا بھی تھا، فارسی کا بھی تھا اور ہندی کا، اور اس کے دیوان ہیں جی، وَلَهُ شعر حسن، اس کا شعر خوبصورت ہے، اور منہ ما اوردہ الرشید وطوات فی حدائق السحر، رشید وطوات نے اپنی کتاب حدائق السحر میں ان کی شاعری کو اکٹھا کیا، اور ومنہ هذه القطع فی الطوریہ والابہام، جو ہم اصطلاح ابھی ہم پڑھیں گے محسنات میں، محسنات معنویہ میں ایک خوبصورتی آتی ہے، اس کو توریہ و ایہام کہتے ہیں۔ تو یہ اسی توریہ اور ابہام کی بات کر رہے ہیں، اور کہتا ہے کہ ولیل کأن الشمس اظلت ممرها ولیس لها نحو المشارق مرجع، ولیل کہ وہ ایسی رات تھی کہ کأن الشمس ظلت ممرها، کہ گویا کہ سورج گمراہ ہو گیا تھا، اپنے بھٹک چکا تھا اپنے رستے سے، یعنی اپنا رستہ بھول چکا تھا۔ ولیس لہا نحو المشارق مرجع، اور نہیں تھا اس سورج کے لیے نحو المشارق، مشرق کی طرف کوئی مرجع، یعنی کہ واپس لوٹنا اپنی مشرق کی طرف، اس کی جانب اس کی کوئی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ نظرت الیہ والظلام کأنہ علی العین غربان من الجو وقع، نظرت الیہ، میں نے اس کی طرف نظر دوڑائی، یعنی اس رات کی طرف، تو والظلام، اور تو اندھیرا جو ایسے مجھے لگا کہ کأنہ، گویا کہ علی العین غربان، ٹھیک ہے جی، من الجو وقع، کہ گویا کہ آنکھ پر یہ یعنی غراب ہوتا ہے نا، اس کی تثنیہ لے کے آئیں کہ کوے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، من الجو، تو گویا کہ موسم کے ایسے کوے ہیں، یعنی اس تاریکی کے ایسے کوے ہیں کہ جو میری آنکھ میں واقع ہو چکے ہیں، گویا کہ اتنی سیاہی ہے کہ مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ فقلت لقلبی طال لیلی ولیس لی، فقلت لقلبی طال لیلی ولیس لی، تو میں نے اپنے دل سے کہا کہ طال لیلی، میری رات تو لمبی ہو گئی، اور ولیس لی من الہم منجات وفی الصبر مفرع، ولیس لی من الہم، اور ہم سے یعنی ہموم یعنی غم وغیرہ، ان سے مجھے کوئی اس وقت منجات نہیں ہے، اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، اور وفی الصبر مفرع، ٹھیک ہے جی، تو اس وقت صبر ہی میں میری جو ہے وہ بقا ہے، صبر ہی میری جائے پناہ ہے، کیونکہ اب مجھے غموں سے کوئی نجات دلانے والی چیز نظر نہیں آتی، رات میری لمبی ہو چکی ہے، تو میں نے اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ اب صبر کرنے میں ہی تیری بلائی ہے، صبر میں ہی تو محفوظ ہے۔ ارا ذنب السرحان فی الجو ساطعا فہل ممکن ان العزالۃ تطلع، ارا، میں نے دیکھا، ذنب ضم سے ہے،
ذنب السرحان فی الجو، یعنی اس موسم کے اندر میں نے سرحان کی دم دیکھی. سرحان سے مراد ایک شیر خوار جانور یعنی چیڑ پھاڑ کرنے والا، تو ویسے اس سے مراد چیتا بھی لیا جا سکتا ہے، بھیڑیا بھی لیا جا سکتا ہے. تو میں نے اس کی دم دیکھی، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شکل کی صورت میں بنتی ہے. تو اس دم کی نما یعنی میں نے صبح کاذب کی روشنی کو دوسرے لفظوں میں دیکھی. ذنب السرحان فی الجو ساطعا، تو مجھے ایسے لگا کہ فہل ممکن ان الغزالۃ تطلع، کہ ہرنی جو ہے وہ طلوع ہو جائے گی. ہرنی سے مراد یعنی سورج جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ طلوع ہو جائے گا. تو وہ اس میں اس نے اپنے فراق کی جو رات تھی محبوبہ سے، اس رات کے منظر کو بیان کیا ہے کہ وہ رات مجھ پہ کتنی بھاری ہو گئی تھی اور کتنی مشکل ہو گئی تھی میرے لیے وہ رات کاٹنی. تو وہ اسی رات کی اس نے ساری خوبیاں بیان کی ہیں. تو اس میں اس نے اس رات کی تاریکی کو، اس کی سیاہی کو بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں اس نے کس انداز سے توریہ اور ایہام جو ہے وہ کیا ہے.